امریکہ کی پاکستان کے آپریشن عزم استحکام کی حمایت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے شدید متاثر ہیں۔ انسداد دہشت گردی میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ ہم دہشت گردی کے مقابلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارا سیکیورٹی معاملات پر پاکستان کے ساتھ اشتراک قائم ہے۔ ہم ہائی لیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ اور کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں شراکت دار ہیں۔ ملٹری ٹو ملٹری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سوات واقعی کی رپورٹس پر شدید تشویش ہے۔ اظہار رائے پر تشدد کا راستہ اختیار کرنا پاکستان سمیت کہیں قابل قبول نہیں۔ مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر قدغنوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 27 جون کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ حکومت کی کوشش ہوگی جتنا ممکن ہو بانی پی ٹی آئی کو اندر ہی رکھا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزائیں عدالت سے ہوئی ہیں۔ ہم آئین و قانون کے مطابق انہیں اندر رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ اور سیاسی ایجنڈا یہی ہے، ملک کو غیر مستحکم کیا جائے اور فتنہ پھیلایا جائے۔ کیس پر کیس ہمارے خلاف بھی بنتے رہے۔ ووٹ اور مینڈیٹ ہمیں بھی ملا ہے، لیکن کسی کو افراتفری پھیلانے کا ووٹ نہیں ملا۔ بانی پی ٹی آئی جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کریں تو ہمیں ان کی ذات سے دشمنی نہیں۔ چینی وفد پاکستان میں سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ملکی عدم استحکام نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ عالمی امن و استحکام میں پاکستان کو اپنے اہداف کو یقینی بنانا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو چکا۔ ہماری جماعت نے اقتصادی صورتحال بہتر بنائی اور ملک نے IMF پروگرام مکمل کیا۔ ڈیفالٹ، اکنامک ڈیٹ اور پروپیگنڈا جیسی فضول باتوں کو اب رکنا چاہیے۔ جب پاکستان کی بات آئے تب ساتھ سیاست اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان میں چینی باشندوں کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے۔ بھارت سے باہمی احترام کی بنیاد پر امن تعلقات چاہتے ہیں، مگر پاکستان بھارتی بالادستی کے قیام کی یک طرفہ کوششوں کو قبول نہیں کرے گا۔ مخصوص نشستیں واپس ملنا ہمارا قانونی حق، ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کل سپریم کورٹ میں کہا گیا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے سیاسی خودکشی کی گئی۔ ہمیں الیکشن جیسے طریقے سے ڈرایا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے لسٹ میں بلے کا نشان نہیں دیا۔ قوم نے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور بانی چیئرمین کے امیدواروں کو ووٹ دیے۔ کنول شوزم نے کہا الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ آج تک اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آج ہمیں سیاسی خودکشی کا کہہ رہی ہے، ان کو ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم نظر نہیں آتا۔